سنت کے جو فتاوا ہیں ان سے نکالے گئے کچھ سوالات ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا جمعہ اور عید کا ایک دن جمع ہونا منحوس یا بھاری ہے؟ بتائیں فتاوا اہل سنت پہ اس کا جواب کیا لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں جمعہ اور عید ایک دن آ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ملک کے لیے، کیا واقعی ایسا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں کہ جمعہ اور عید کا دن ایک دن آنا منحوس ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ذکر اور بھلائی کو پا لیا. بے شک تم نے ذکر اور بھلائی کو پا لیا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ نبی پاک نے گویا اس کی تعریف فرمائی. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والے جواب دیں گے کیا نماز طواف کے نوافل صرف مقام ابراہیم پر ہی ادا کیا جا سکتے ہیں یا کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیے فتاوا اہل سنت نے اس کا کیا جواب لکھا ہے. وہ اس طرح نماز پڑھے کہ جو مقام ابراہیم ہے وہ اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہو. اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے تو آپ حرم مکہ کے اندر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر حرم مکہ کے علاوہ بھی پڑھا تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہ ہوگی. جی حرم کے باہر بھی پڑھے تو نوافل ادا ہو جائیں گے مگر مکروہ تنزیہی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ غازی خان والوں سے سوال ہے کیا چاندی کی مردانہ انگوٹھی 4.5 ماشے سے زائد یا 2 نگ والی انگوٹھی بنانا اور بیچنا جائز ہے؟ بتائیے فتاوا اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے. چاندی کی غیر شرعی انگوٹھی، مثلا چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے زیادہ ہو یا 2 نگ والی ہو، ایسی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا ناجائز و حرام ہے، اور ایسی انگوٹھی بنانا اور بیچنا گناہ کے کام پر مدد ہوگی، لہذا یہ بھی گناہ ہے. جی ایسی انگوٹھی بنانا اور بیچنا گناہ کے کام پر مدد ہوگی، اس لیے یہ بھی کام ناجائز اور گناہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال کراچی والوں سے کیا مرچوں سے نظر اتارنا جائز ہے؟ نظر اتار کر مرچوں کو جلانا کیا اسراف ہے؟ بتائیے فتاوا اہل سنت میں کیا لکھا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں آپ نے مرچوں کی نظر اتروائی تھی کہ آج نہیں اتروائی تھی؟ چلیں فی الحال ایسا تو نہیں کیا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید. اچھا عرض یہ ہے اس سلسلے میں کہ وہ ٹوٹکے جو عوام و ناس میں رائج ہو اور جس میں شرعی قباحت کوئی نہ ہو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی، اور اگر ان چیزوں سے ان ٹوٹکوں سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں اسراف کوئی نہیں، بلکہ ایسا کرنا جائز ہے اور درست ہے. ٹھیک ہے جناب، مرچوں کو نظر اتارنے کے بعد جلانا اسراف نہیں ہے، البتہ معصورہ دعاؤں سے نظر کا علاج کرنا افضل ہے، جو احادیث وغیرہ میں دعائیں آئی ہیں. یہاں ایک میں اس میں مرچوں والے عمل میں ایک احتیاط ضرور بتا دوں، خاص طور پہ وہ لوگ جو بلڈنگ میں رہتے ہیں یا قریب مکان ہیں، کہ بعض اوقات جب مرچیں جلائی جاتی ہیں تو اس سے جو دھواں نکلتا ہے گھر والے تو کھانستے ہیں، بعض اوقات پوری بلڈنگ کو کھانسی لگ جاتی ہے. تو ایسا نہ کیا کریں جناب، اپنی نظر ضرور اتاریں مگر دوسروں کی طبیعت بھی خراب نہ کریں، اس بات کی احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جواب درست دے دیا ہے. آپ بھی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو پھر آپ اپنی نظر کیسے اتارتے ہیں؟ ہائے ہائے، میں اس چیز سے گزرتا ہوں، جبھی میں نے یہ اپنا مشورہ دیا ہے نا کہ ہم کوشش کرتے پھر ایسی جگہ جا کر جلائیں کہ جہاں دوسروں کو تکلیف نہ ہو. گھر میں بھی باقی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب ایک کی نظر اتارنی ہے باقی سب کھانس رہے ہیں تو یہ تو پھر کہیں گے، خیر وہ دعا کریں گے اللہ کرے کبھی ان کو نظر نہ لگے ورنہ پھر کھانسنا پڑے گا. تو بہرحال ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. چلیں آپ سب بھی دعا کر دیا کریں، نظر اتارتے رہا کریں، اپنی بھی اور میری بھی اتار دے. بھائی اسلام آباد والوں کی باری ہے. کیا جسم پر ٹیٹوز وغیرہ بنانا جائز ہیں کہ نہیں؟ بتائیے فتاوا اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے. ہو سکتا ہے کئی ناظرین سمجھ نہ سکیں کہ ٹیٹوز کیا ہوتے ہیں، یہ بس بڑی بلا ہے آج کل شروع ہو گئی ہے فیشن کے نام پر، جسم پہ لوگ نام لکھواتے ہیں، جانور بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ کندواتے ہیں، باقاعدہ تکلیف بھی اٹھاتے ہیں. یہ پہلے غیر مسلموں میں دیکھا تھا، بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی کئی ملکوں میں آتا جا رہا ہے. جی ٹیٹوز وغیرہ بنوانے سے جسم میں تبدیلی کا ایک یہ ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی چیز میں غیر شرعی تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں. اگر کسی نے ٹیٹوز وغیرہ بنوائے ہیں اور بغیر کسی بڑی تکلیف کے اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے تو اسے مٹانا ہوگا اور اس کے ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی. اور اگر شدید جیسے تکلیف ہوتی ہو اس کو ہٹانے میں تو پھر اسے نہ ہٹایا جائے، اور لیکن توبہ استغفار پھر بھی کرنا ہوگی. اللہ پاک معاف فرمائے، ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے. جواب درست دے دیا جناب. ڈیرہ غازی خان والوں سے سوال ہے کیا ہر انسان کے کندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں یا صرف مسلمان کے کندھوں پر ہوتے ہیں؟ بتائیے فتاوا اہل سنت میں کیا لکھا ہے. جی ہاں، ہر انسان کے کاندھے پر فرشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. اچھا. فرشتے اس کے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں
اور قیامت کے دن یہ نام اعمال لوگوں کو دیے جائیں گے جن کو وہ پڑھیں گے. لہٰذا یہ ہر انسان کے اور مسلمان کو کس ہاتھ میں ملے گا؟ مسلمان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کافر کو الٹے ہاتھ میں. کافر کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے نامہ اعمال کے گناہوں کو مٹا دے اور ہمیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال بھی دیا جائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ بھی عطا کر دیا جائے. آمین. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا.